اچھا جی، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے آن لائن ہم نے ڈال دیا تھا. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سائرہ اصفر جو کہ اسٹرالوجر بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. یو ہیو سین ہر آفن آن دا شو. بتاتے چلے آپ کو کہ 28 اکتوبر کو فل مون بھی ہے اور اس کے علاوہ سال کا آخری گرہن بھی ہے جو کہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. اس کے جو پیک آورز ہیں وہ کہا جا رہا ہے 1:14 پہ ہوں گے. اینڈ آئی نیڈ ٹو ٹیک مائی مائک آؤٹ جی جناب, ورنہ اس کی فیڈ بیک بہت آ رہی تھی. تو 1:14 جو 28 اور 29 کے بیچ کی رات ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ میکسیمم یا شاید جیسے ہی 28 تاریخ شروع ہوتی ہے سسٹم مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے, آئی لاس سائرہ اباؤٹ اٹ, لیکن یہ گرہن سب کے لیے کیا سچویشن لے کے آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں. یہ جو فل مون ہے نا, اس کو بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے, اس کو ہنٹرز مون بھی کہا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہارویسٹ سیزن ہے, اس میں تھوڑا سا یہ سرخی مائل بھی ہوتا ہے. سال کا یہ آخری ایکلپس ہے, اور کچھ جو قدیم لوگوں کی سوچ ہے, کچھ پیگم جو پریکٹسز ہیں اس کے مطابق, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے 31 اکتوبر کو وہ مناتے ہیں جی اپنا ہیلووین, اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری اسپرٹس اور نیگیٹو اینڈ پازیٹیو فورسز موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ آلریڈی دس از ویئنگ ویری ویری ہیوی. اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے سوال ہیں کہ جب اس طرح کے گرہن آتے ہیں تو لوگوں کی جو حکومت ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے, سیاسی صورتحال پہ فرق پڑتا ہے. آپ آپسی تعلقات میں دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو غصہ آج کل زیادہ آ رہا ہے, لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں. تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ یہ گرہن دنیا کے لیے کیا پیغام لے کے آئے گا. پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کو بھی دیکھیں گے, اور جو پوری دنیا انچ انچ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑے کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے, جو ظلم اور بربریت فلسطین میں جاری ہے. آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ستاروں کی چال اس کو کیسے لے کے چل رہی ہے. بہت شکریہ سائرہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایکلپس ہم پاکستان میں تو نہیں دیکھ پائیں گے. میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے. ایکلپسز یوزلی جوڑیوں میں آتے ہیں. جب یہ کانفلکٹ فلسطین کا شروع ہوا تب بھی ایک ایکلپس کا شیڈو پیریڈ چل رہا تھا. کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ معاملات کو؟ جی سدرا, سوال تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کیا ہے کیونکہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. سچویشن بہت جلدی بدل رہی ہے. سو جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر 1 دن 2 دن کی معاملات سے کیا منٹوں میں چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں. اور ایکلپس کا جو ٹائم ہوتا ہے, چاہے وہ سولر ایکلپس ہو یا لونر ایکلپس ہو, یہ بہت اسٹرانگ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ انرجیز ادھر بہت زیادہ کمبائن ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ صرف ایک ریلیجن میں یا ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, آل اکراس دا بورڈ بہت ساری جگہوں پہ ایکلپس کو بہت حیثیت دی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت ساری اس سے لے کے سپرسٹیشنز ہیں کہ جی سورج گھر میں باہر نہیں نکلے, یہ نہ کام کریں وہ نہ کام کریں. اس کو لے کے جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی کافی, میں ابھی آپ کے شو سے پہلے جو ہے کچھ تھوڑا اپنے کارڈز ہی نکال رہی تھی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ حیران ہوں گی کہ بڑی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں سے نکلی ہیں جو کہ میرے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھیں کہ ایسا بھی ہونا ہے, اچھا ویسا بھی ہونا ہے. تو آپ جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہیں آپ پوچھیں. اور میں جی سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ سے کہا وقت ہمارے پاس کم ہوگا سائرہ جی, فلسطین کی صورتحال خاص طور پہ یہ گرہن کیا اس تنازع کو مزید بڑھائے گا؟ کیا اس جنگ کے مشرق وسطیٰ میں پھیلنے کا خطرہ ہے؟ آپ کے کارڈز کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. انفارچونیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی تو ایک اور فیز آنا ہے اس جنگ کے اندر, جس کی وجہ سے اور زیادہ تباہی پھیلنے کے چانسز ہیں. ہم سارا قصور گرہن کو نہیں دے سکتے, لیکن ہاؤ ایور اس کے بالکل چانسز ہیں کہ یہ سچویشن بہتر ہونے کی بجائے اور برائی کی طرف جائے, اور ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں. فلسطین کے لیے مشکل وقت نظر آ رہے ہیں. اگر اس کو کچھ چینج کرنا ہو تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے, اگر ہم کچھ کریں تو شاید کچھ بدلے گا. سائرہ جی پوری دنیا اس وقت سراپا احتجاج ہے. اقوام عالم وہاں پہ موجود شہری سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں ایک طرح سے فور فرنٹ پہ آ گیا دوبارہ فلسطین کا تنازع, اور انصاف مانگ رہے ہیں, سیز فائر کے لیے التجا کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں اپنی اپنی حکومتوں کو. تو مجھے بتائیے سیز فائر کب تک ہونے کے امکانات ہیں؟ آپ کے کارڈز کیا کہتے ہیں؟ سیز فائر اس وقت مجھے ہونے کے امکانات بہت مشکل لگ رہے ہیں. 3 سے 4 ہفتے کے بیچ میں کچھ آپ کے پاس خبریں آئیں گی فلسطین کے مطابق, جو کہ جس کے بیس کے اوپر ہم زیادہ بہتر پریڈکشنز کر سکتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ تو جو سچویشن چل رہی ہے, جیسا میں نے کہا کہ ایک اور ویو آنی ہے پرابلمز کی, ایشوز کی,
پھر اس کے بعد چیزیں 1 مہینہ تو میرا خیال ہے ابھی بالکل. سچویشن اچھا مجھے بتائیے ہمارے فورن آفس کو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے کہ ہم اپنے ٹروپس نہیں بھیج رہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈی ایسکلیٹ ہو. کیا پاکستان کے اس میں کسی طرح سے ملوث ہو جانے کے, اس کے اندر امبرائلڈ ہو جانے کے چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا پاکستان اس سے ایک ایک تھوڑی سی دوری رہے گی اس تنازع, اس کانفلکٹ سے؟ انفارچونیٹلی ایسا پاسبل ہے کہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی ڈیسیشن لینی پڑے اس سچویشن کے بارے میں, اس کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے جہاں آؤٹ سائڈ دا کنٹری کی فورسز جو ہیں وہ کافی انفلوئنس کر رہی ہیں. پاکستان کیا اسٹیپ لے گا کیا نہیں لے گا انفارچونیٹلی, اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ, لیکن یہاں پہ کمٹمنٹ کوئی سرٹن ورڈز میں پاکستان نہیں کر رہا, لیکن باہر سے انفلوئنس بہت زیادہ ہے. لیکن اس وقت لیک آف کمٹمنٹ ہے, کوئی ڈیسیشن اس طرح کی نہیں ہے ہم کہیں کہ پاکستان. اچھا جی, اب ذرا اندرونی معاملات پہ آ جاتے ہیں. سائرہ جی, جنوری 2024 کے آخر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں الیکشنز دیکھ رہا ہے. کیا آپ کے کارڈز اس کو ایک طرح سے کنفرم کر رہے ہیں؟ الیکشنز ہونے والے ہیں جنوری میں, یا ڈیلے ہوں گے, یا بہت زیادہ ڈیلے ہوں گے, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ الیکشنز جنوری میں ہو سکتے بالکل, لیکن یہ چیز اس طرح کی نہیں ہے, یس اور نو والا سوال ہے ہی نہیں, بیکاز اس کی ساری پریڈکشنز جو ہیں وہ ڈیلے کی طرف بھی جا رہی ہے. اگر if the institution, the one in command does not get جو ان کو چاہیے, تو یہ ڈیلیز کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, ایک پوری سچویشن ہے. میں آپ جی سائرہ جی, ایک اور چیز کہ کچھ لوگوں نے پولیٹیکل پنڈٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ چلے جی الیکشنز تو ہو جائیں گے, لیکن الیکشنز کے بعد ہم ایک پیریڈ آف انریسٹ دیکھ رہے ہیں. شاید الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ تنازع کا شکار ہو جائیں, لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیں, مزید انریسٹ ہو. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا الیکشنز ہونے کے بعد پاکستان کے لیے خوشحالی اسٹیبلٹی کا پیریڈ ہے, یا یہ الیکشنز مزید انریسٹ کاز کر سکتے ہیں؟ خوشحالی کے معاملے میں تو صرف جو ہے بزنس یا نیگوسیشنز جو ہے اس کے اندر خوشحالی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے کہ نہیں الیکشنز, کنٹروورشل ہے بالکل یہ بات. ایسا پاسبل ہے الیکشنز ہوں, لیکن یہ میں نے آپ کو کہا کہ الیکشنز ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ صرف ایک چیز کے اوپر پریڈکشن ہے ہی نہیں. ہمارے پاس جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں آپس میں, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بیکاز دیر از اے پاسبلٹی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیش کی جائے عمران خان کی طرف بھی, اور اگر عمران خان اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیں تو میں تو کہوں گی کہ بالکل نہیں کرنا, بیکاز دیٹ از سو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ابھی بھی مشکلات کا سلسلہ رہے گا. سائرہ جی مجھے بتائیے, نواز شریف صاحب وطن واپس آئے ہیں, خیر مقدم کیا گیا ہے, عدالتوں سے بڑی ریلیف ملی ہے, کیا وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں؟ آپ کے کارڈز کیا کہتے ہیں؟ تو میرے کارڈز کے مطابق آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, 2 خواتین ہیں جو بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نظر آ رہی ہیں پریمیئر شپ کے لیے, انسٹیڈ آف زیادہ تر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ہماری. لیکن نواز شریف تھوڑا سا مجھے اسٹیپ بیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے مریم نواز فرنٹ لیڈ لیں اور پریمیئر شپ کے لیے بھی کھڑی ہوں, اور ان کے ستارے تو کافی جگمگا رہے ہیں, کافی چیزیں ان کے حق میں جا رہی ہیں, اور بہت ساری چیزوں پہ ان کو بہت ساری سپورٹ مل رہی ہے. ہاؤ ایور ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے جو بالکل ان کے سامنے ابھی نہیں آئی ہوئی, اور بہت ہی آؤٹ آف دا بلو قسم کا ایک وہ بولر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ, جو ایک آپ کے پاس بالکل انپریڈکٹڈ سی بال آتی ہے, وہ ہونے والا ہے ان کے لیے. نواز شریف صاحب کی صحت کافی مجھے خراب نظر آ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بہت فور فرنٹ پہ چیزیں کر سکیں گے. انفیکٹ ہی شوڈ ٹیک کیئر آف ہز ہیلتھ. کافی چیزیں ان کے لیے مشکل ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ صحت کے معاملات کے لیے ان کی, یعنی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے. پہلے بھی انہوں نے جو جلاوطنی اختیار کی اس میں بھی ان کے صحت کے معاملات ہی سامنے آ رہے تھے. مجھے یہ بتائیے, بلاول بھٹو زردائی صاحب, ان کے ہاتھ میں, جیسے اکثر پہلے کئی لوگوں کے والے سے کہا جاتا ہے نا, ان کی کارڈز میں, ان کی قسمت میں تو ہمیں پریمیئر شپ نظر ہی نہیں آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری آپ کو مستقبل میں یا مستقبل قریب میں وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ دکھائی دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ تو شاید مشکل ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی ڈیزگنیشن آفیشیل قسم کی ان کے پاس ہے, ضرور وہ چل رہی ہے. ان کا ٹائم وہ کہتے ہیں ابھی نمبر نہیں آیا, ابھی اس میں تھوڑے ڈیلیز ہیں, لیکن پھر بھی کافی چیزیں ان کے حق میں جو اٹکی ہوئی تھی ڈیلیز کے ساتھ سالو ہو رہی ہیں, لیکن ہو جائیں گی. آپ زردائی صاحب کا کیا رول دیکھ رہی ہیں ان آنے والے الیکشنز میں؟ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ان کا میں نے نہیں نکالا ہوا تھا, لیکن لیٹس سی زرداری صاحب کا ویری کوئکلی. جی 10 سیکنڈز ہے ہمارے پاس. جی سائرہ جی, ایک ہی کارڈ نکال دیں اور بتائیں. ہاں جی,
کافی ایفرٹ ہے, کافی چیزیں ہیں, میٹنگز, بہت ساری کمیونیکیشن چل رہی ہے, لیکن مشکل ہیں کافی چیزیں اس ان کے وقت لیے بھی ان کے مشکلات لیے کا جو بھی شکار ہیں, میٹنگز اور خاص طور پہ جس طرح بھی آ، کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, سو ان کے لیے بھی ایک مشکل دور ہے. سائرہ جی بہت بہت شکریہ, معاملات اور سوالات تو بہت سارے ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک, کیپ واچنگ آج پاکستان.